تو اجماع امت کا ساتھ دو، امت کے ساتھ. یہ امت کون سی ہے؟ وہ تو آپ کو قرآن نے بتا دیا ملت ابیکم ابراہیم ہو وسماکم المسلمین، کہ یہ امت وہی ہے جو ابراہیم سے چلی تھی اور اس کا نام مسلمان تھا. یہ مسلمان تھے، ان کو مسلم کہا جاتا ہے، یہ اور کچھ نہیں کہلواتے. قائد اعظم کو دیکھو، سیدھا سادہ تھا، کوئی مذہب اتنا اس کی ریپوٹیشن نہیں، مذہبی ریپوٹیشن تو نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی محنت، اتنا تکلف، اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھو میں مسلمان پیدا ہوا، میری آرزو ہے کہ مجھے خدا کہے کہ محمد علی تم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان کی طرح جیے اور تم مسلمان کی طرح مرو گے. اس نے تیسری کوئی بات جمع نہیں کی اس قول میں. آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایک وجہ تھی کہ اللہ جانتا تھا کہ اس شخص میں مسلمان ہے یا کوئی گروہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کچھ سوراخ دوسرے تو نہیں بنے ہوئے. وہ اتنا خالص مسلمان تھا کہ اس سے پوچھا گیا اے محمد علی، کہتا ہے دیکھو کیا عجیب سا جواب دیتا جواب انگریزی میں ہی ہے. ویسے انگریزی زیادہ آتی تھی اس بیچارے کو، کم اردو پڑھا ہوا تھا. تو اسے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں مرتے جھگتے ہو پاکستان کے لیے، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو، کیوں آنکھیں خوار کر رہے ہو، تپے دکھ سے تمہارا جسم جل رہا ہے، کھانس کھانس کے مر رہے ہو، پھر بھی پاکستان کی فکر میں لگ رہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے میں چاہتا ہوں جب میں خدا کے حضور جاؤں نا تو مجھے اللہ کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناح. اتنی سی بات کہ جب میں اللہ کے حضور جاؤں نا تو خدا مجھے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. کیا خوبصورت بات. اب دیکھو یہ وہ لیڈر تھا. ہمیں کہاں سے روایت اچھی نہیں ملی؟ اور سوچو تو صحیح، ہمیں کہاں سے روایت اچھی نہیں ملی؟ ہم کیوں بگڑے ہوئے، کیوں بہکے ہوئے، نشوں میں ڈوبے ہوئے سکرات کے عالم کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ Where do we lack our guidance? We don't have the intention to be a good Muslim. We don't want to believe in God. سچی بات سن لو میری آپ، میں رعایتیں نہ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا. میں نے اس انگریز کو کہا تھا تیرے مسلمان ہونے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، جا پاکستان جا، 1-2-4 لاکھ مسلمانوں لا کے ان کی کرسچن کر لے، کم از کم آداب زندگی تو آ جائیں گے نا. اس کے باوجود اللہ کے رسول کو دیکھو، کہتے ہیں مجھے ہند سے خوشبو آتی. اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے ہند سے خوشبو آتی. بھئی کیوں آتی؟ یہ بھی سن لو، مشرق و مغرب میں اگر کوئی مسلمان دل میں اخلاص رکھتا ہے تو وہ بر صغیر کا مسلمان ہے. مشرق و مغرب کے مسلمانوں میں آپ کو بتا رہا ہوں مگر آپ کا اخلاص غلط روش پہ جا رہا ہے، یہ غلط رویوں کا شکار. آپ کی سادگی اور ایمان اور اخلاص سے لوگ آپ کو گمراہ کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، مسلمانی سے ہٹا کر کسی اور طرف لیے جاتے ہیں. مگر اللہ کے رسول کو علم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بر صغیر کا یہ مسلمان، حضرت ابو نعیم بن حماد کی حدیث ہے، خوب غور سے سننا، کہ ابو نعیم بن حماد کی کتاب حمادی میں یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور اس کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. خواتین و حضرات، یہ مسلمانان پاکستان کا انجام ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے شکست کو دیں گے اور ان کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. یہ ہے آپ کا آخر انجام جو اللہ کے رسول کی زبان سے ارشاد ہوا. یہ ہے انجام پاکستان کے مسلمانوں کا کہ شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں. یعنی آپ وہ مسلمان ہو جو دجال کے خلاف مسلمانوں کا آخری محاذ ہوگا.
اور آپ جیتو گے، آپ جیتو گے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میری امت زمانہ آخر میں دجال سے جنگ کرے گی اور کامیاب ہوگی۔ اتنی بڑی خوشخبریوں کے بعد اپنے گریبان چاک کر دو، خوب دیکھو اندر کیا ہے، غور کرو۔ کوئی مسلمان، سارے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ خام خواہ شیخ عبدالقادر جیلانی بننے کی کوشش نہ کرو۔ ٹھیک ہے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ بہت آگے بڑھ۔ اللہ قرآن کہتا ہے نا، قرآن پتہ ہے تصوف کی تعریف کیا کرتا ہے یا ولی کی تعریف کرتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے دوستوں پہ خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ قرآن تعریف کرتا ہے کہ کس قسم کے لوگ، والسابقون السابقون، کچھ آگے بڑھنے والے لوگ۔ عبدالقادر تھوڑے آگے بڑھ گئے نا، خواجہ معین الدین آگے بڑھ گئے، خواجہ نظام آگے بڑھ گئے، مگر آگے بڑھنے سے وہ پچھلے لوگوں کی توہین تو نہیں ہوتی۔ وہ تو جیسے کسی بے رنگ اور بے بو اور بے نسبت صحرا میں جب کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو کسی کھجور کے درخت کو ڈھونڈتا ہے، کسی چشمے کا سراغ لیتا ہے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس صحرائے زندگی میں ہمارے نشان راہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سے بہت بہتر نہ صحیح کچھ بہتر تو ہونے چاہیے نا۔ قرآن میں اللہ نہیں کہتا اگر معاف کر دو، اگر برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے، اگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے نا، کہتے ہیں نا یہ بڑی بات والے لوگ ہیں نا، معاف کر دینے والے لوگ ہیں۔ اے کاش ہم سب کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ ہم برابر کے بدلے کو بھی چھوڑ دیں اور ہم معاف کرنے والے ہو جائیں۔ اے کاش کہ ہم اللہ کے اور قرآن کے اور رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مراتب تک پہنچیں جو خانہ کعبہ کی فتح کے بعد ان اذیت کاروں نے اور ان تخریب کاروں نے، جنہوں نے تمام عمر رسول اللہ کو بدنی اور ذہنی اذیتوں میں رکھا تھا، کہا تھا نا رسول نے لا تثریب لکم اليوم، آج تم پر کوئی کسی قسم کا میں نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، تمہیں معاف کر دیا، تم سب چھوڑے گئے ہو، جاؤ جو مرضی کرتے رہو، آج کوئی انتقام نہیں تم سے لے۔ وہ تو اللہ کے بہت بڑے رسول تھے نا۔ دیکھو موسوی لینپول کیا لکھتا ہے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ کوئی بادشاہ اتنا بڑا تاریخ میں نہیں ثابت ہوا جتنا صلاح الدین فتح بیت المقدس کے دن تھا، کہ خود اپنے پلے سے ان قیدیوں کے محاصل ادا کر رہا ہے، ان پہ عائد کردہ جرمانے اپنے پلے سے دے رہا ہے۔ جب فوج نے دیکھا کہ بادشاہ اتنا بخشش کرنے والا ہے تو انہوں نے سارے قیدی بغیر جزیہ کے رہا کر دیے۔ حضرات و حضرات، خوش ہونے کی، ہم ان سے خوش تو ہوتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، دیکھو ہماری جسمانی نسبت ان سے نہیں ہے، مذہبی نسبت سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔